دوستوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 12 تاریخ اتوار کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک 900 کروڑ بھی مانگو تو مل جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ دن بڑی برکت والا دن ہے، اس کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج جو شخص بھی اللہ پاک کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے نیا گھر مانگ لو، مل جائے گا۔ گاڑی مانگ لو، دولت، شہرت، جو بھی آپ کی نیک حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آج ماہ جمادی الثانی کی 12 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جو بھی مانگو گے، آپ جتنا بھی مانگو گے، آپ جیسا بھی مانگو گے، رب کی ذات غیب سے نوازے گی۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں کے لیے ہے جو تنگ دست ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں آ رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹے ہیں، بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، روزگار نہیں مل رہا، آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ بیٹیوں کے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، جوان بیٹوں کی من پسند نوکری لگ جائے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا۔ ہر رشتہ دار آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا، ایسا کیا کرتے ہو جو راتوں رات امیر ہو گئے ہو؟ تیرے ہر مسئلوں کا حل اللہ پاک کی بارگاہ میں، رب کے حضور سجدہ ریز ہونے میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ دوستوں، یہ عمل بہت طاقتور ہے۔ آج آپ نے اس عمل کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ میرے بتائے گئے طریقے سے آج ماہ جمادی الثانی کی 12 تاریخ اتوار کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل آپ کو جاگتی آنکھوں سے معجزہ دکھائے گا۔ جب آپ اس عمل کے معجزات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا مجرب عمل بتایا تھا۔ اللہ والوں، یہ عمل آج تک میں نے اپنی زندگی میں جس کسی پریشان دکھیارے بہن بھائی کو بتایا، الحمدللہ اسے فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوا۔ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا بے حد مجرب اور بہت ہی خاص عمل آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ دوستوں، آج اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غربت، غریبی گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائے گی۔ اللہ والوں، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ صرف چند منٹ نکال کر یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات آپ کو نوازے گی، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی کی 12 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے۔ آج کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازتی ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج ماہ جمادی الثانی کی 12 تاریخ اتوار کے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اگر کوئی بندہ صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ شام کو مانگتا ہے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول دیے جاتے ہیں۔ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہو، راتوں رات گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، راتوں رات اپنی تنگ دستی سے نجات چاہتے ہو، تو ماہ جمادی الثانی کی 12 تاریخ اتوار کے دن یہ عمل پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج موقع ہے، رب کریم سے مانگ لو، جتنا مانگ سکتے ہو،
وہ رب آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا۔ دوستوں، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ماہ جمادی الثانی کی 12 تاریخ اتوار کے دن یہ عمل کرتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، جو عمل میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل کو کرتے ساتھ ہی اگر آپ کی قسمت کے بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہیے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو اپنی زندگی میں آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری ہے کہ آج ماہ جمادی الثانی کی 12 تاریخ اتوار کے دن بتائے گئے طریقے سے یہ عمل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آج یہ عمل کرتے ساتھ ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اللہ والوں، وہ بہن بھائی جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کوئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ میں سے کوئی بندہ پورا سال تنگ دستی میں، لاچاری میں، مجبوری میں، بے بسی میں گزار چکا ہے، بے حد محنت و مشقت کے باوجود بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو ایک بار آج ماہ جمادی الثانی کی 12 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ عورت جس کا نام لے کر آج ماہ جمادی الثانی کی 12 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھے گی، رب کی ذات اس کے مقدر کے ستارے کو چمکا دیں گے۔ اگر آپ رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ماہ جمادی الثانی کی 12 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے پڑھنے سے اس بات کا اقرار ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آج ہمارے مومن ہونے کی پہچان ہی، ہماری مومن ہونے کی، مسلمان ہونے کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ والوں، اور یہی لا الہ الا اللہ پاکستان بننے کی بھی بنیاد ہے۔ آج ہماری اس دنیا میں جینے کا مقصد بھی کلمہ ہے اور ہمارے مرنے کا مقصد بھی یہی ہے، اور ہم لوگ کلمے کے لیے، کلمے کے فلاح اور بہبود کے لیے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اور جو بندہ بھی ماہ جمادی الثانی کی 12 تاریخ اتوار کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھر دیتے ہیں، اس کے تمام تقدیروں کو، نصیبوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، آج کا دن بہت برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والے اگر خزانے بھی مانگیں گے، من پسند نوکری مانگیں گے، من پسند شادی بھی مانگیں گے، اللہ پاک عطا کرے گا۔ جن گھر میں گھریلو ناچاکی ہے، جن گھر میں عورتوں پر ظلم ہوتے ہیں، وہ تمام میرے بہن بھائی سن لیں جو اپنی بیویوں پہ، اپنی بہنوں پر یا اپنی ماؤں پہ ظلم کرتے ہیں، جس پر بھی ظلم کرتے ہیں، جس گھر میں بیٹی کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ظلم صرف مارنے کا نہیں، تانے دینے کا بھی ہوتا ہے، اگر وہ بھی کرتے ہو گھر سے برکت اڑ جائے گی۔ جس گھر میں عورت خوش رہتی ہے اس گھر کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دیتی ہے، اللہ پاک اس کے نصیب کا بھی اس کے شوہر کو، اس کے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں۔ اللہ والوں، عورتوں کی عزت کرو۔ عورتوں کی عزت اتارنے کے لیے نہیں، عورتوں کی عزت کرنے کے لیے ہی ہم مسلمانوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ بھی یہی ہے، مومن ہونے کی پہچان بھی یہی ہے۔ تو لہٰذا اپنے پیارے آقا اور مولا کی آپ لوگوں نے ارشادات اور ان کے فرمان احادیث کے مطابق ہی زندگی کو گزارنے کا اپنا تعین کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت اس کو ہی کامیابی عطا فرمائیں گے، اس کو ہی جہنم سے نجات ملے گی۔ لیکن جو نبی پاک کی اسوہ حسنہ کو اختیار نہیں کرتا، جو اپنے آئیڈیل شاہ رخ خان اور سلمان خان کو سمجھتا ہے، اللہ والوں وہ اپنا انجام دیکھ لے، اس کا انجام کیسا ہوگا۔ لیکن جو لوگ اپنے آئیڈیل مولا علی کو سمجھتے ہیں، امام حسنین، امام حسن اور امام حسین کو سمجھتے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان علیہ السلام کو سمجھتے ہیں، یقین کرے وہ کامیاب ہیں۔ وہ لوگ ناکامیاب ہیں جو اپنی
دنیا داروں کے چکروں میں پڑھ کر، فیشنوں کے چکروں میں پڑھ کر ان کی طرح کی کٹنگ کروا لیں گے، بال بنا لیں گے، خط رکھ لیں گے۔ اللہ والوں، سنت اپنے چہرے پر سجاؤ۔ کب تک کہ داڑھی کو کاٹ کر گٹروں میں پھینکو گے؟ کب تک اپنے پیارے آقا اور مولا کے فرمان کا مذاق اڑاؤ گے؟ اللہ والوں، جو نبی پاک کی حدیث کا مذاق بناتا ہے، اللہ پاک اس کا ہی مذاق بنا کر رکھ دیتا ہے، اور جو اپنے چہرے پر داڑھی سجاتا ہے اس کو پھر اللہ پاک اتنا نوازتے ہیں کہ آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ ان کی عزت معاشرے میں بھی ہوتی ہے، ان کی عزت اور احترام پورا محلہ کرتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 12 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے گا۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ وظیفے کا عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے یا بھاگا بھاگا کر دیکھنے سے وظیفے کی کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی، کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتاوا ہو جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ درود خضری پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، یہ وہ درود ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ والوں، درود پاک پڑھنے سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے ضرور شامل ہونا ہے، اور جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے، پروانہ مل جائے، ہم سب کی ہر حاجت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت کرنی ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ مولا، تیرے منگتے بھکاری فقیر، گناہ گار سیاکار، بدکار بندے مولا تیری رحمت کے محتاج ہیں، تجھے تیرے نام یا رحمان سے پکار رہے ہیں، یا رحیم سے پکار رہے ہیں۔ میرے مولا، ہم سب کی مدد فرما۔ جو بے روزگار ہے بہترین روزگار عطا فرما، جو لوگ روزگار کر رہے ہیں ان کے روزگار میں آسانی فرما، ان کی سیلریوں کو بڑھا، جو کاروباری حضرات ہیں کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا بہترین آرڈرز عطا فرما۔ میرے مولا، ان کو رزق کثیر اور رزق کریم عطا فرما، ان کی دکان کو دوبارہ سے عروج پر لے جا۔ میرے مولا، ان کی اوپر نظر بد جادو جنات کے تمام معاملات کو ختم فرما دے۔ میرے مولا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھ، ہم سے وہ کام لے لے جس کام سے تو راضی ہوتا ہے۔ میرے مولا، جس کام کو کرنے کے بعد تو جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے، ہم سے وہ کام لے لے۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو خیر کی نظر فرما۔ میرے مولا، سب کی مدد فرما۔ میرے مولا، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا، اور جو لوگ بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، ان کو نیک صالح اولاد، فرما بردار اولاد عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی شمولیت انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اب آپ نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والو، یہ خاص اعمال ہیں، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے مستند اور مجرب اعمال ہیں جن میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے جیسے وظیفہ بتا رہا ہوں، جو طریقہ، جو ترتیب، جو تعداد بتاؤں گا، آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک دن کے وظیفے سے اللہ پاک کی معرفت پانا چاہتے ہیں، رزق کو بہتر نہیں بہترین کروانا چاہتے ہیں، تو پھر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آغاز کر دیا، اب یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے دو ناموں کا وظیفہ ہے، یا حفیظو یا سلامو کا وظیفہ ہے۔ یا حفیظو یا سلامو، اللہ والوں، آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے۔ آج لوگوں کی چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، جادو جنات کی وجہ سے آج جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں میں بندشیں ہیں۔ آج یا حفیظو یا سلامو کو بتائے گئے طریقے سے صرف اور صرف 11 بار پڑھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کے ہر مقصد میں یقینی ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، چند دن چند ہفتوں کی کامیابی سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ والو، ہمیشہ کے لیے کامیابی مانگو، رزق قصیر نہیں رزق کریم مانگو۔ انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو ایسا رزق ملے گا جس کے اندر عزت بھی ہوگی، جس کے اندر شفا بھی ہوگی، جس کے اندر آپ کے لیے کامیابی بھرپور ہوگی، عزت کے اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے۔ یا حفیظو کا مطلب ہے اے حفاظت کرنے والے، یا سلامو کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے۔ اللہ والو، یہ دو نام بہت بہترین ہیں۔ ان دو صفتوں سے جب آپ لوگ اللہ پاک کی مدد طلب کریں گے، اللہ پاک آپ کی بہترین مدد فرمائے گا۔ یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا حفیظو یا سلامو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں تاکہ اس پانی پر بھی دم کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کے اندر، آپ کے جسم کے اندر یہ وظیفہ اتر جائے، اس نام کی تاثیر آپ کے جسم میں آ جائے۔ تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے یا حفیظو یا سلامو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ وہ دکھیارے بہن بھائی جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، تمام کی تمام پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیے گا، یہ وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اگر ترازو کے ایک پڑھنے میں ہزاروں تسبیحات، اعمال، 7 زمینوں اور آسمانوں کو رکھ دیا جائے، ان کے درمیان کی برکتوں کو رکھ دیا جائے، تب بھی دوسرے پڑھنے میں جو آپ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی رکھیں گے، وہ اعمال میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی، برکت میں بھی بھاری ہوگی، اثر میں بھی بھاری ہوگی، ہر چیز پہ وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اول تو یہ وظیفہ ٹوٹ کر پڑھا جائے گا، روتے ہوئے بھیکاری فقیر بن کر، اور اللہ پاک کی ذات میں گم ہو کر اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو آج آپ کی پریشانیوں کا آخری دن ہے، آپ کے
زندگی کے تمام مسئلے مسائل کا یہ آج آخری دن ہوگا۔ جو لوگ آپ کے معاملات میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آپ کے رستوں میں جو لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ رستے یقین کریں ایسے بنیں گے، رکاوٹیں ایسی ہٹیں گی، بندشیں ایسی ٹوٹیں گی، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ وہ سونا ہو جائے گی، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھتے ہی مل جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، یہ کلمہ طیبہ ہے جس کا مطلب ہے اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بہت ہی سادہ سا یہ ترجمہ ہے۔ آپ لوگوں نے آج اپنے ایمان کو پکا کرنا ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر جو انسان اللہ پاک کو پکارے گا، اللہ پاک اس کی مدد کو فوراً آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو آپ نے کہا میرے مولا مجھے کچھ ایسی تسبیحات دو جو میرے لیے سب سے زیادہ الگ ہو، یعنی سب سے الگ ہو، جو دوسروں کو وظیفے دیے میں وہ الگ ہے، میرے لیے کوئی الگ تسبیح بتاؤ۔ تو کہا کہ موسیٰ پڑھو کل موسیٰ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو میں پڑھتا ہی ہوں، مجھے کوئی اور اعمال دیں۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ اے موسیٰ پڑھو لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس وقت جو کلمہ تھا وہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ تھا۔ تو اللہ کے جو اللہ نے اپنے پیارے رسول کو دیا کلمہ، جو اپنے کلیم کو کلمہ دیا، وہ یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ تم پڑھو، کیونکہ یہ کلمہ مجھے ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر پسند ہے۔ تو اللہ والو آج آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح کا مطلب 100 ہوتا ہے، 100 بار آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اللہ والو یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، جسے پڑھنے والا منہ سے جو نکالتا ہے پورا ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا 900 کروڑ بھی مانگے تو شام تک مل جائے گا، جسے پڑھنے والا رب کے سامنے فقیر بن کر بیٹھے تو رب کی ذات مسلح چھوڑنے سے پہلے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ لفظ پڑھنے ہیں۔ اللہ والو یہ نبی پاک کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ استغیث بھی پڑھ سکتے ہیں، استغیث بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ وقفے ساتھ پڑھیں گے تو استغیث پڑھی جائے گی، اور آپ لوگ بغیر وقفے پڑھیں گے تو استغیث پڑھا جائے گا۔ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ لوگ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا چوتھا اور آخری عمل، یہ آج کا جو عمل ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ خاص عمل ہے، اور اس عمل کو آپ لوگوں نے بالخصوص بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے بہترین رزق کے معاملات اور اس کا بندوبست فرمائیں گے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں ایک، اگر آپ کے پاس آپ کے گھر میں جا کر دیکھیں لہسن ہے، لہسن کی کلی ہے، تو 2 یا 3 کلیاں لے لیں یا 1 کلی لے لیں لہسن کی، اور اس کے اوپر آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں پڑھ لیں، الغنیوں پڑھ لیں، نام ایک ہی ہے، اللہ پاک کے دونوں نام ہیں۔ یا غنیوں پڑھیں گے تو وہ بھی وہی ہے، اور الغنیوں پڑھیں گے تو وہ بھی یہی ہے، لیکن یا غنیوں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھیں گے لہسن کے اوپر، کتنی بار پڑھیں گے؟ 313 بار۔ 313 بار یا غنیوں کو آپ لوگ لہسن پہ پڑھیں گے۔ 2 کلیاں لے لیں، 3 لے لیں، 1 سے زیادہ لیے گا، کلیاں لینی ہے، پورا لہسن نہیں لینا، صرف کلیاں لینی ہیں۔ 3 لہسن لے لیں اور آپ نے اس پہ یا غنیوں یا مغنی کو 313 بار پڑھنا ہے، اس پر پھونک مارنی ہے، پانی کا جو گلاس ہے اس پر بھی دم کریں، اور پھر آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اب اس لہسن کا کیا کرنا ہے؟ ابھی تو اس لہسن کو سائڈ کر دیں، اس پانی کو فوراً آپ لوگ پی جائیں، پانی پی لیں، پھر ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے اور مانگنا شروع کر دیں۔ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگے، رزق، دولت، شہرت، سکون، جو مانگنا ہے مانگے اللہ پاک سے۔ مانگ لیا، اب دیکھیں رزق بڑھے گا کیسے، برکت کیسے آتی ہے۔
کوئی بھی کھانا بنائیں گے، ہنڈیا بنائیں گے، ان 3 کلیوں کو جو آپ نے لی ہیں، ان 3 کلیوں کو ایک کلی اگر ڈلے کھانے میں تو ایک ڈال دیں، اگلے دن دوسری ڈال دیں، اور اس سے اگلے دن تیسری ڈال دیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ ان کلیوں کا استعمال کھانے کے اندر کریں گے، اور جب وہ کھانا بنے گا اور آپ لوگ کھائیں گے تو رزق میں برکت آئے گی۔ اللہ والو، دسترخوان وسیع و عریض ہوگا، اور اس دسترخوان میں، اس ہنڈیا میں بھی برکت ہوگی، صحت بھی اچھی ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کینسر سیلز ہمارے اندر پلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اپنے ارد گرد اتنی بیماریاں نظر آئیں گی، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ کہیں سے خبر آ رہی ہے اس کو منہ کا کینسر ہو گیا، کہیں سے آ رہی ہے کسی کے معدے میں برم آ گیا، کسی کو السر ہو گیا، اور کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو برین ہیمریج ہے، کسی کی دل کی اینجیوپلاسٹک ہو رہی ہے۔ یعنی ہر دوسرا بندہ آپ لوگوں کو بیماری میں گرفتار نظر آئے گا۔ اپنے گھر والوں کو جو لوگ سیو کرنا چاہتے ہیں وہ اس عمل کو پڑھیں، پانی بھی انشاءاللہ شفا دے گا، اور اس عمل سے بھی رزق بھی بڑھے گا، اور آپ کے اندر جب اللہ پاک کی بابرکت کلام کی طاقت جائے تو یقین کریں خود بخود آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔